السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، بہت ہی ضروری مضمون عرض کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ پوری توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ، اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور تقریباً تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو سب سے پہلے لکھا ہے، اور امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح صحیح البخاری کے اندر جو سب سے پہلے حدیث لکھی ہے، انہوں نے یہی حدیث لکھی ہے جو بھی میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے، یہ حدیث تمام اعمال کی جان ہے۔ اس حدیث پر عمل ہے تو عمل ہے، حدیث پر عمل نہیں ہے تو پہاڑ جیسا عمل بھی بے وزن ہے۔ اس حدیث پر اگر عمل ہے، آدمی کا عمل چھوٹا بھی ہے، اللہ پہاڑ سے بھی بڑا اس میں وزن عطا فرما دیتے ہیں۔ پہاڑ جیسا عمل ہے، لیکن اس کے اندر یہ حدیث اگر نہیں ہے تو خاک ذرہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو حدیث تو بہت سوچنے والی ہے نا، بہت ڈرانے والی ہے اور عمل کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی حدیث کے ضمن میں ابھی آئے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بڑے راوی ہیں، بڑی حدیثیں ان سے نقل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث جو بھی آگے آ رہی ہے،
حضرت نقل فرماتے تو فرماتے ہوئے روتے، زارو قطار روتے، زارو قطار روتے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اوپر طاری ہوتا اور کئی دفعہ بے ہوش بھی ہو جاتے۔ حدیث کی اہمیت ہے نا، اور ویسے بھی حدیث کی اہمیت تو ہے ہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ویسے بھی اہمیت ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے انہوں نے 4 حدیثوں کو منتخب فرمایا۔ بھئی 5 لاکھ میں سے کوئی آدمی 4 کو چھانٹے گا تو بڑے اہم چیزوں کو چھانٹے گا نا، انہوں نے چھانٹا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پہلے 5 لاکھ احادیث کے ذخیروں میں سے 5 حدیثوں کو چھانٹا تھا۔ 4 حدیثیں تو وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے منتخب کیا تھا، 4 حدیثیں وہی جو امام ابو داؤد نے، دونوں کی برابر ہے۔ ایک حدیث الگ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بھی بیان فرماؤں گا۔ 2 حدیثیں تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں جن 4 حدیثوں کو منتخب فرمایا اور فرمایا کہ ان 4 حدیثوں پر جو بندہ عمل کر لے گا انشاءاللہ پورے دین پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ 2 حدیثیں تو میں بیان کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہے نہیں یاد ہے، اب میں پوچھ تو سکتا نہیں ہوں، میں ہی دہرا دیتا ہوں۔ ایک حدیث تو میں نے پہلے بیان کیا تھا، لا یؤمن احدکم حتی، کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے بھائی کے لیے آدمی وہی پسند نہ کرنے لگ جائے جو اپنے خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان کی علامت ہے یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نہیں ہمارے لیے تو عزت چاہیے، ہمارے لیے احترام چاہیے، ہمارے لیے مال چاہیے، ہمارے لیے سب کچھ اعزاز و اکرام چاہیے، سامنے والے کے لیے گالیاں، غیبت، برائی، بدزنی، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہیں، ہم اپنے بھائی کو بھی اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی عزت پر حملہ نہ کریں، اس کے جان و مال پر حملہ نہ کریں، اس کی برائی نہ کریں۔ تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، شاید یاد آ گئی ہوگی بات۔ ایک حدیث یاد کر لیجئے، زندگی میں بڑا کام آئے گا، یہ بڑی اہم حدیث ہے، بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے بھائی کو اپنی جگہ پہ رکھ لے، بہت سارے مسئلے حل، کبھی تکلیف نہیں دے گا، کبھی ستائے گا نہیں، کبھی دشمنی نہیں کرے گا، کبھی اس کے جان و مال پر حملہ نہیں کرے گا، اور یہ ایمان کا درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ پہلی یہ حدیث۔ دوسری حدیث بھی میں نے بیان کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ کئی جمعہ تک کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان ہر لا یعنی کام کو چھوڑ دے، ہر فضول لا یعنی کام، ہر فضول لا یعنی مجلس، ہر لا یعنی فضول بات، ہر چیز کو، جو بھی بیکار چیز ہے، فضول ہے، لا یعنی ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دے۔ اگر آدمی اتنا طے کرے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ آج ہمارے بہت سارے گناہ جو ہوتے ہیں زبان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا لگتا ہے کسی کو مارنے جانے میں تو وقت لگتا ہے نا، بھئی مارنا تو وہ بھی مارے گا، لیکن بیٹھے بیٹھائے کسی کی غیبت کر لینا، کسی کی برائی کر لینا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی پر تہمت لگا دینا، کچھ خرچہ تو نہیں ہوتا ہے نا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے اس کا، میں نے تفصیل عرض کیا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں، اور پھر اس کے بعد درمیان میں دوسرے موضوعات آ گئے تھے، وہ بات آ گئی تھی۔ آج پھر میں اسی سلسلے کو، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 حدیثیں منتخب کی ہیں 2 بیان کر چکا ہوں، اور آج تیسری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ تیسری حدیث بھی صحیح معنوں میں سمجھو تو چاروں میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ 4 حدیثیں جنہوں نے منتخب کی ہیں نا، چاروں میں سب سے پہلی حدیث یہی بیان ہونی چاہیے۔ آپ بھی کہیں گے آپ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ کچھ ضروری نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن اصل ہوا یہ تھا کہ وہ پہلی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ 4 حدیث بیان نہیں کر رہا تھا میں، وہ تو اصل میں کسی اور موضوع کے ضمن میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا۔ بعد میں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ وہ 4 حدیثیں بھی بیان کر دیجئے تو اچھا رہے گا، پھر میں نے شروع کیا یہ کام۔
تو بہرحال پہلے ہو کہ بعد میں ہو، حدیث تو ہے نا اپنی جگہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے عمل کریں گے نا. اس پر ارادہ کیجئے گا، عمل کا ارادہ کیجئے گا، اللہ کی مدد آئے گی. ارادہ نہیں کریں گے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، آپ نہ چاہیں اللہ زبردستی آپ کو چپکا دے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. آدمی پہلے خود چاہتا ہے، آگے ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ دوسرا قدم آسان بنا دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا. یہ جو حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کئی مسئلے ہیں جو میں بیان کروں گا اور تفصیل سے مجھے بیان کرنا ہے. آپ ذرا سنتے رہیں. سب سے پہلے تو ترجمہ آپ سن لیجئے. انما الاعمال بالنیات، بارہا سنا ہوگا آپ نے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نا یہ ترجمہ؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل اگر بہتر ہے، نیت خراب ہے، عمل بھی بیکار ہے. الٹا کر لیجئے، عمل خراب ہے، نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں خود کے لیے نہیں چوری کرتا ہوں، خود کے لیے ڈاکہ نہیں ڈالتا ہوں. تاریخ میں ایسے بہت سارے ڈاکو گزرے ہیں کہ غریبوں کے مال، امیروں کا مال لوٹ کر غریبوں کو پہنچاتے تھے، کہتے تھے میں بڑا کام کر رہا ہوں. آج بھی کوئی آدمی کہے میں چوری اس لیے کرتا ہوں تاکہ غریبوں کی مدد کروں، یا کوئی آدمی کہے یہ بینک میں جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں، عام طور سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ کھولو بھائی، لیکن کوئی سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ملتا ہے نا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ سیونگ اکاؤنٹ اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ اس پیسے سے غریبوں کی مدد کروں. یا کیا ایک آدمی کہتا ہے میں چوری اس لیے کرتا ہوں، ٹیکس کی چوری ہو یا کسی چیز کی چوری ہو، میں چوری اس لیے کرتا ہوں کہ غریبوں کی مدد کروں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو غریبوں کے لیے آپ کے پیٹ میں درد کب سے ہو گیا؟ آپ کو دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ غریبوں کا خود مختار ہے، سمجھا نا؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک آدمی چوری کر رہا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، اور کیا کہتا ہے؟ میری نیت اچھی ہے، غریبوں کی مدد کرنا، عمل صحیح ہو جائے گا. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ عبادت ہو، عبادت تک یہ محدود ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے حدیث کے اعتبار سے صحیح کام ہو اور پھر صحیح نیت سے کرے تو اس کو ثواب ملے گا. غلط نیت سے کرے گا ثواب نہیں ملنے والا ہے. اس کی مثال حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. بات مثالوں سے سمجھ میں آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ 3 آدمی ہیں، تینوں نے ہجرت کیا ہے. یہ ہجرت جو ہے نا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، اس کا نام ہجرت ہے. دور اول کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت جو تھا فرض. جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمایا، مکہ چھوڑ کے مدینہ آپ گئے، تو اس زمانے میں ہجرت فرض تھا. یعنی سارے لوگ جو ہیں ہجرت کر کے کہاں آ جائیں؟ مدینہ منورہ آ جائیں. اس زمانے میں ہجرت فرض تھا، اس لیے مکے کے جتنے مسلمان تھے جا سکتے گئے. ہاں کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ستایا ہوا ہے، نہیں جا سکتا ہے، وہ مجبوری. مگر ہجرت اس زمانے میں فرض. سب لوگ چھوڑو اپنے اپنے علاقے کو، جتنے مسلمان ہیں تھوڑے مدینہ منورہ کی بستی میں آ جاؤ، ہجرت فرض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کیا. 3 آدمیوں نے. ایک آدمی کیوں ہجرت کر رہا ہے؟ ایک آدمی اس لیے ہجرت کر رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہجرت فرض ہے، ہمارے لیے لازم ہے، اس لیے اپنی بستی کو، اپنے گاؤں کو، خاندان کو، رشتہ دار کو چھوڑو اور مدینہ طیبہ جائیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہجرت یہ بھی کر رہا ہے، لیکن کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا بندہ ہے، وہ بھی مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہا ہے مدینہ منورہ، مگر اس کے ذہن میں کچھ اور بات ہے. مکۃ المکرمہ کی بستی میں، مسلمانوں کی بستی جہاں تھی، وہاں جو ہے وہ دکان تھی اس کی پرچون کی، ایک آدمی کی مثلا. اب محلہ چھوڑ کے سارے مسلمان چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں.
اب مکے میں مسلمانوں کی آبادی ختم ہو رہی ہے، یہ غیر مسلم تو ہم سے سامان لیں گے نہیں، ہماری دکان پھیکی پڑ رہی ہے، کیسے کام چلے گا، کیا ہوگا؟ اس نے سچا اچھا مدینے میں جو مسلمان جمع ہو رہے ہیں نا، نئی بستی ہے وہاں اگر جا کے ہم دکان کھولیں گے تو وہاں ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو رہے ہیں ہجرت کر کے، وہاں دکان اچھی چلے گی۔ اب وہ یہ ہجرت کر رہا ہے، یہ بھی ہجرت کر رہا ہے، لیکن ہجرت کیوں کر رہا ہے؟ اپنی وہ دکان چلانے کے لیے۔ یہاں ہماری دکان ماند پڑ رہی تھی، آبادی چلی جا رہی ہے، وہاں ہماری دکان کم چل رہی ہے، ہم مدینہ منورہ چلے جائیں، نئی آبادی نئی بستی ہے، وہاں خوب دکان چلے گی۔ ہجرت یہ بھی کر رہا ہے لیکن اپنی دکان کی خاطر کر رہا ہے۔ تیسری مثال، ایک بندہ ہے، ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت جس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ہجرت کر کے، اس کا پورا خاندان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کوئی شکل نہیں ہے شادی کرنے کی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ بھئی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، بولو کیا ہے؟ تو اس عورت نے پیغام بھیجا کہ اگر تم کو شادی کرنا ہے تو پھر تم کو مدینہ منورہ آنا پڑے گا، میں تو لوٹ کے اب مکہ جانے والی نہیں، پورا خاندان یہاں آ گیا ہے۔ اب اس بندے نے کہا کہ مجھے تو شادی کرنی ہے بہرحال اس عورت سے، ہجرت کر کے یہ بھی جا رہا ہے مدینہ منورہ، لیکن کس لیے جا رہا ہے؟ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ واقعی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جس کی ہجرت دنیا کے نقطۂ نظر سے ہے، ہماری دکانیں یہاں پھیکی پڑ گئی ہے، وہاں اچھی چلے گی، لہذا چلو وہاں چلے جائیں گے۔ ہجرت کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنی دکانداری کے لیے کر رہا ہے۔ اور اوی امرأۃ ینکحھا، یا کوئی عورت جس سے شادی وہ کرنا چاہتا ہے اس لیے ہجرت کر کے جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَہِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، ہجرت کرنے والے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس نے دکان کی نیت کی، دکان ہے، عورت کی نیت کی، عورت ہے، لیکن جس نے ہجرت کیا اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی ہجرت ہے، ثواب ہے۔ تو یہ اصل دوستو اور بزرگوں اتنا اہم معاملہ ہے، یہ اخلاص، اصل میں خلوص اور اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ آدمی جتنا بڑا عمل کر لے، جتنا بڑا عمل کر لے، پوری زندگی لٹا دے، پورے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دے، پوری زندگی کھپا دے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے سب بیکار ہے۔ اور حدیث میں مثال ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا نا، اسی حدیث کو جب بیان کرتے تھے وہ تو روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمی کو بلائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمی کو بلائیں گے۔ کون 3 آدمی ہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسی زناکار کو نہیں بلائیں گے حساب کے لیے، کسی قاتل کو نہیں بلائیں گے، کسی چور اور ڈاکو کو نہیں بلائیں گے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 3 لوگوں کو بلائے گا اس حدیث میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تو روتے روتے غش کھا جاتے تھے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے، عالم کو بلائیں گے، میں نے علم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا اے اللہ میں نے پوری زندگی علم کی خدمت کی، پوری زندگی میں نے حدیث پڑھانے میں، قرآن پڑھانے میں، دین کی خدمت کرنے میں، واعظ و نصیحت میں، اے اللہ پوری زندگی ہم نے لگا دی ہے تیرے دین کی خاطر۔ اللہ کہیں گے غلط کہہ رہے ہو، میرے لیے تم نے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تمہیں کہے کہ بڑے عالم ہو۔ فقط قیل، دنیا میں تمہیں کہا جا چکا ہے، جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا وہ مل چکا ہے، لوگوں نے تمہاری تعریف کر لی ہے، واہ واہ ہو گئی ہے تمہاری، میرے لیے نہیں کیا تھا تم نے۔ پھر حکم ہوگا فرشتے کو کہ اس کو گھسیٹ کے، عہدے میں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑے مالدار کو بلائیں گے۔ اب مالدار بھی بخیل نہیں، مالدار بھی وہ ہوگا جو بڑا سخی ہوگا،
بڑا مالدار، بڑا سخی، بڑی سخاوت کرنے والا، اللہ بلائیں گے، بھئی کیا کیا تم نے؟ ہم نے مال دیا تھا تم کو۔ کہے گا اے اللہ آپ نے مال دیا، ہم نے رات دن خرچ کیا، ہم نے مسجد بنائے، مدرسے بنائے، ہم نے غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، طالب علموں کو دیا، ہم نے رات دن تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں لٹایا، خرچ کیا ہے۔ اللہ کہیں گے نا نا نا، تم نے کیا میرے لیے نہیں کیا ہے، تم نے اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا تمہاری تعریف کرے، واہ کیا کیسے مالدار ہیں، اور ان کی شہرت ہو جائے۔ تمہاری نیت یہ تھی سخاوت میں کہ دنیا تمہاری تعریف کرے، واہ واہ کرے، بھائی ویسے دیکھو کتنا خرچ کرنے والے۔ اور آج تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آدمی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اخبار میں ڈال دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، طالب علموں کو نوٹ بک دے رہا ہے تو بھی اخبار میں ڈال دے رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ ہر کام دنیا کے سامنے آئے، معلوم ہو اللہ کے لیے آپ نہیں کر رہے ہو۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کو کیا پتہ، ہم تو اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت اخلاص کیسے پتہ چلے بندہ مخلص ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان تعریف بتا رہا ہوں، اگر یاد رکھ لیں گے تو بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ حضرت نے فرمایا مخلص وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاتا ہے جیسے اپنے برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی برائی کو چھپاتا ہے نا، کوئی زناکار ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی چور ڈاکو ہے پتہ نہ چل جائے، کوئی لٹیرا ہے پتہ نہ چل جائے، ہے نا، ہر آدمی اپنی برائی کو چھپا رہا ہے۔ فرمائے مخلص وہ بندہ ہے کہ جیسے اپنے برائی کو چھپاتا ہے اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے۔ بھئی ہماری نیکیاں کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور جس کے لیے کیا اس کو تو معلوم ہے نا۔ اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین نے کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ والوں کی کتابیں بڑی کام کی ہوتی ہیں، بڑی کام کی بات ہوتی ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یاد رکھیں گے نا مخلص کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا جو اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپائے جیسے اپنے برائیوں کو چھپاتا ہے۔ آسان تعریف یاد رکھو، کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے؟ مخلص وہ بندہ ہے جو اپنے نیکیوں کو چھپائے جیسے اپنے برائیوں کو چھپائے۔ اچھا ایک بات اور میں بتاتا ہوں، جو مخلص بندہ چھپاتا ہے نا اپنی نیکیوں کو، تو اللہ کا نظام ہے، اللہ دنیا کے سامنے دکھاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ نظام ہوتا ہے، غیبی نظام۔ لیکن آدمی خود چاہ کر دنیا کو بتانا، اس کا مطلب اخلاص اس کے اندر نہیں ہے۔ اور آدمی جب چھپاتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں میں اعلان کراتا ہے یہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، فقی گزرے ہیں، فقی ابو اللیث، اور تنبیہ الغافلین اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت سے کسی نے سوال کیا حضرت یہ اخلاص کس کو کہتے ہیں، مخلص کون ہوتا ہے؟ اور ضروری اس لیے ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، چاہے آپ زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھ لو، سر ٹکرا ٹکرا کے مر جاؤ، اخلاص نہیں ہے تو سب بیکار، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھو، جتنے روزے رکھو، جتنا حج عمرہ کر لو، جتنے پیسے خرچ کر لو، اگر اخلاص نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اتنی بات یاد رکھیں گے نا۔ جب معاملہ ایسا ہے تو آدمی کو جاننا چاہیے اخلاص ہے کیا بھائی۔ تو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص کیا ہے بتائیے، جاننا چاہیے نا ہم کو۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے اخلاص چرواہے سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے؟ چرواہے سے سیکھا ہے۔ اب سوال کرنے والے نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاص ہم نے چرواہے سے سیکھا ہے، کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ، یہ چرواہا جو ہوتا ہے گڈریا، بکریوں کو چرانے والا، جنگل میں بکریاں لے کے جاتا ہے، بکریوں کو چراتا ہے، اور اگر وہ چرواہا نمازی ہے اور وہیں نماز کا وقت آ جاتا ہے، وہیں جو ہے تالاب پہ وضو کر لیتا ہے، اپنے بکریوں کے بیچ میں اس نے اپنے رومال کو بچھائے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ چرواہا اپنے بکریوں کے بیچ میں جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے،
اس کے دل میں کہیں بھی یہ بات ہے کہ میری بکریاں میرے نماز کی تعریف کریں گی؟ ہے اس کے دل میں خیال؟ بھئی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یا جنگل میں چاروں طرف سے میری بکریاں گھری ہوئی ہیں تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری بکریاں تعریف کریں گی، ہاں بھئی بڑا نمازی ہے اس کے ذہن میں؟ فرمایا کہ نہیں، بکریاں کیا تعریف کریں گی، آدمی بکریوں کے لیے کوئی تھوڑی نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا یہی اخلاص ہے کہ آدمی اس طرح عمل کرے کہ کسی سے تعریف کی توقع ہی اس کے سامنے نہ ہو۔ جیسے جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے، بکریوں کے درمیان پڑھ رہا ہے، بکریوں سے تعریف کی امید لے کے نہیں پڑھ رہا ہے کہ بکریاں تعریف کریں گی، ایسے ہی مخلص وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، دوسروں کی واہواہی سننے کے لیے تعریف نہیں کرتا ہے۔ اگر دوسروں کی واہواہی ذہن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں چور ہے، وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے، کسی اور کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سخی کو، مالدار کو، کہے گا اللہ ہم نے تو سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا۔ تو اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، جھوٹ کہتا ہے، تو نے مال خرچ کیا ہے لیکن اپنی تعریف کے لیے، دنیا میں تمہاری شہرت کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، فقط قیل، دنیا میں کہا جا چکا تم بڑے مالدار تھے، بڑے پیسہ خرچ کرنے والے تھے، وہ کہا جا چکا ہے، عہدے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، اللہ نے بڑی طاقت دی، بڑی قوت تھی، اللہ کہیں گے میں نے تم کو صحت دیا تھا، طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، کیا تم نے کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے پوری زندگی تیرے راستے میں جہاد کیا ہے، پوری زندگی تیرے راستے میں ہم نے لگا دیا ہے، دین کی اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے ہم نے رات دن جد و جہد کیا ہے تاکہ تیرا دین سربلند رہے، تیرے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا ہے، فقط قیل، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا کہ دنیا تم کو بڑا مجاہد کہے، بڑا جہاد کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، دین کے کاموں میں لگنے والا، دین کے راستے میں جانے والا، تم نے اس لیے کیا ہے، فقط قیل، دنیا میں کہا جا چکا ہے، عہدے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے عمل، پوری زندگی علم کی خدمت میں لگا دیا، پورا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، پوری زندگی جہاد میں لگا دیا، لیکن سب کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہے نا؟ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حدیث میں 3 اور عمل ہے، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آدمی جب بندہ مخلص ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ میرا یہ سلسلہ چلا ہے، میں عرض کرتا رہوں گا کہ ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کے اخلاص کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان لگا ہوا ہے نا، شیطان نے قسم کھائی ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، قرآن کریم میں ہے۔ شیطان کو اللہ نے جب نکالا تھا نا تو شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیرے سارے بندوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لیکن شیطان نے ہی کہہ دیا تھا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ تیرے جو نیک بندے ہوں گے نا ان پر کوئی میرا قابو زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے مان لیا جو تیرا مخلص بندہ ہوگا اس کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، اس پر قابو نہیں چلے گا، باقی تیرے سارے بندوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو شیطان نے کہہ دیا ہے۔ اور بہرحال ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے نا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کا ہم جائزہ لیتے رہیں۔ دنیا کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، لیکن جواب تو ہمیں اللہ کو دینا ہے نا۔ دنیا کی تعریف لے کے کیا کریں گے؟ دنیا تعریف کرے تو، برائی کرے تو اس سے کیا ملنے والا ہے بھائی؟ اللہ راضی ہو گیا، بڑی بات ہے نا۔ دوستو اور بزرگوں، ایک دفعہ ایک جنگ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر و شام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہوا۔ اس جنگ میں جس ملک پر حملہ ہوا تھا، خیر پورا ملک فتح ہو گیا، اس ملک کا جو بادشاہ تھا غیر مسلم، بڑا مالدار تھا، وہ تاج پہنتا تھا، کروڑوں کروڑ کا تاج، سونے کا تاج تھا، اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد اس کا تاج کہیں گر گیا، خیر مسلمان جیت گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ جب معاملہ شانت ہو گیا
تو ایک بندہ رات کی تاریکی میں آتا ہے، اپنے کپڑے میں کچھ چھپا ہوا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین یہ بادشاہ کا تاج ہے جو مجھے کہیں گرد و غبار میں میدان جنگ میں ملا تھا، ہم نے اس کو اٹھا کے رکھ لیا تھا تاکہ کوئی اور نہ لے لے، آپ تک پہنچا دینا، اب معاملہ شانت ہو گیا، آپ یہ لے لیجئے۔ علماء کہتے ہیں وہ تاج اتنا مہنگا تھا کہ اگر وہ رکھ لیتا بیچ کے کھاتا، اس کی 7 نسلیں کھاتی رہتی تھیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاج کہاں گیا، نہیں گیا، کیا ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں، مخلص بندہ وہ ملا خاموشی کے ساتھ لے کر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے حوالے رات کے تاریکی میں کر رہا ہے، حضرت یہ تاج لے لیجئے۔ حضرت نے لیا، دنگ رہ گئے، کیسا مخلص بندہ ہے بھئی، یہ کیسا اخلاص والا بندہ ہے، اتنا قیمتی ہیروں کا لگا ہوا تاج کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، چاہتا تو رکھ سکتا تھا، اس نے حوالے کر دیا۔ تو حضرت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس مجاہد نے اپنے رخ کو پھیر لیا، نکل گیا، یہ کہہ کے نکل گیا جس اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اس اللہ کو میرا نام معلوم ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا قیمتی تاج میں آپ کے حوالے اس لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کو میرا نام معلوم ہے، آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکل گیا وہ بندہ۔ کہتے سعد ابن ابی وقاص کہتے تھے یہ مخلص بندہ ہے۔ آج ہمارے ہاں جو لوٹ مچا ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، جو حالات ہیں ہمارے ہاں کیا کچھ ہے، اس لیے اس حدیث کے موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا چھوٹا عمل بڑا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں اخلاص کے ساتھ اگر ہو اللہ کی رحمت۔ وقت ہے، ہو گیا 3 منٹ ہے۔ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک جوان العمر ایک عالم تھے، ان کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے عالم ہیں، جوان العمر بیٹا ہے، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہاسپٹل، ڈاکٹر نے چیک کیا، علاج کیا، اور ایک وقت آیا اس نے کہہ دیا کہ نہیں اب علاج نہیں ہو سکتا ہے، بس آخری رات ہے، زندگی کی آخری رات ہے، اب اس کو بچایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس عالم نے کہا ڈاکٹروں سے کہ اگر آپ کہیں تو کسی بڑے ہاسپٹل کو لے جائیں۔ ڈاکٹروں نے کہا نہیں، فائدہ نہیں ہے، جو مرض ہے سرایت کر چکا ہے، اب یہ آخری رات ہے زندگی کی، یہاں بھی رکھنے سے فائدہ نہیں، آپ لے جائیے گھر، کہیں اور ہاسپٹل لے جانا بھی کچھ نہیں ہوگا، یہاں رکھنا بھی کچھ نہیں ہے، آخری رات ہے سمجھ لو، آپ لے جاؤ گھر۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں نا، جس کا جوان بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، اپنے نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا آخری رات باقی ہے، کیا ہوگا؟ خیر اللہ پر یقین توکل، بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، چارپائی پہ لٹایا، گھر والوں کو بتایا، اہلیہ کو، بچوں کو کہ بھئی یہ بچہ جو ہمارا ہے آخری رات ہے اس کی زندگی کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوا، حضرت نے جا کے دروازہ کھولا تو کچھ لوگ دروازے پہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی بازو کی بستی میں جو ہے، کچھ دور کا نام بتایا، اس بستی میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، اور وہ قادیانی مبلغ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے پوری بستی کو جو ہے، پورے محلے کو جو ہے وہ قادیانی بنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، اور لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو کر دین سے پھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی سخت ضرورت ہے، بڑے عالم تھے، آپ فوراً چلیے، آپ تقریر کیجئے، لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگ دین کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کریں، یہ جو دین سے بددین ہو رہے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اندر گئے، اہلیہ سے کہا بھئی اس طرح کچھ لوگ آئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور بلانے آئے ہیں، میرے جانے سے کوئی اللہ کا بندہ دین میں اگر آ جائے بہت بڑی بات ہے، اللہ نے علم دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ بیوی رونے لگی، بیٹا بستر پہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آخری رات ہے زندگی کی اور آپ چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو اللہ کی جو قضا ہے وہ تو ہو کر رہے گی، ہم رہیں نہ رہیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ کی جو قضا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، میں عالم ہوں، میری ذمہ داری ہے جا کے لوگوں کو بچانا۔
بیوی سے کہا، بچہ بھی سن رہا تھا، اس کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ ابا آپ جا رہے ہیں اس حال میں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ قریب ہوتے۔ رونے لگے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹے اگر اللہ نے زندگی تمہاری باقی رکھی ہے ہم لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ، پھر ملیں گے، اور اگر اللہ نے زندگی نہیں رکھی ہے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ یہاں دین کی بات ہے، مخلص بندہ ہے، دیکھو دین کی بات ہے۔ بیٹا بیمار پڑا ہے، آخری رات ہے، فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہی پڑے گا۔ گھر سے نکلے، تانگے پہ بیٹھے، ابھی گئے، اللہ کی قدرت کہ تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا بچے کا۔ گھر کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے، آدمی کو دوڑایا، بھگائے، جاؤ جا کے بلا کے لاؤ، کم سے کم کفن میں جنازے میں شریک ہو جائے۔ حضرت جا چکے تھے آگے تک، ایک بندہ بھاگتا ہوا گیا، جا کے دور کہیں ملا کہ بھائی بچے کا تو انتقال ہو گیا ہے، چلیے واپس چلیے۔ فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لٹ رہا ہے، لوگ اسلام سے باہر جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر وہاں روکوں۔ اور حضرت نے بڑا اچھا جملہ فرمایا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا فرض عین ہے، یہ لازم ہے، ضروری ہے ہمارے لیے۔ جنازہ ہم نہیں ہے، کوئی پڑھ لے گا، فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، مطلب کوئی بھی پڑھ لے، کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو سب سے ادا ہو جائے گا، لیکن فرض عین ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا دین لٹ رہا ہے اور رسول اللہ کی نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، یہ بچانا ہمارے لیے فرض عین ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ چلے گئے، وہاں گئے، جا کے تقریریں کی، جو لوگ بد دین ہو گئے تھے، دین سے نکل گئے تھے، پھر دین میں لوٹے، تقریر کی، بیان کیا، سمجھایا، اور وہ آبادی جو اسلام سے خارج ہو گئی تھی پھر اسلام میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں بیٹے کو دیکھا، جوان بیٹا ہے، درد تو ہوگا ہی نا، احساس تو ہوگا ہی نا۔ تو بیٹے کو پوچھا کہ کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں خواب میں کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان میرے گناہ تو بہت نکل گئے تھے، میں تو پکڑا گیا تھا، اللہ نے کہا تھا تیرے گناہ زیادہ ہیں، تیری کوتاہیاں بہت ہیں، اللہ نے پکڑ لیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تیرے باپ نے میرے نبی، میرے محبوب کے دین کے لیے قربانی دی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت عطا فرما دیا۔ تو آدمی جب اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاملہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے دنوں میں، ہمارے زندگی میں، ہمارے معاملات میں کتنا دین ہے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر دین ہے، معاملہ تھوڑا بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آدمی اخلاص سے ایک جو کا دانہ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی بغیر اخلاص کے احد پہاڑ سے زیادہ بھی سونا دیتا ہے، مٹی کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی اسی لیے دی ہے نا تاکہ آخرت ہم اپنی بنائیں۔ ارے زندگی تو گزر ہی رہی ہے، دنیا تو گزر ہی رہی ہے، ان کی بھی گزر رہی، ان کی بھی گزر رہی ہے، محل والوں کی بھی گزر رہی، جھوپڑی والوں کی بھی گزر رہی ہے، سوکھی کھانے والوں کی بھی گزر رہی ہے، مرغن کھانے والوں کی گزر رہی ہے، سائیکل پہ چلنے والوں کی بھی گزر رہی ہے، بڑی کاروں میں گزرنے والوں کی بھی گزر رہی ہے نا۔ زندگی تو گزر جائے گی، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت گزرنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ نے زندگی جو ہم سب کو دی ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بچائیں، اور آخرت کو بچانے کے لیے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کریں گے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اہم اعلان ہے۔